ایک اہم ترین معاملہ جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی بات ہو رہی ہے اور بہت تذکرہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ زیر گردش ہے، وہ ہے افغان سفیر کی صاحبزادی کا معاملہ۔ اور اغوا کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور اس کے بعد پھر معاملہ کچھ اور نکلا۔ کیپٹل سے کسی ہم ایسے دیکھیں کہ سفیر کی ایمبیسڈر کی بیٹی کا اغوا ہونا وہ ایک بہت بڑی نیوز تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم نے کیپچر کے رکھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ بار بار کوشش کی جا رہی تھی، ایک پکچر ہم نے دیکھا کہ سامنے آئی جس میں خاتون تھی جن پہ تشدد ہوا ہوتا اور کہا جا رہا تھا کہ جی یہ پکچر ہے جناب افغان سفیر کی بیٹی کے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، وہ تصویر نہیں تھی جو تصویر ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں افغان سفیر کی بیٹی۔ پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تشدد بھی ہوا تو ایٹ لیسٹ آپ سامنے تو آئیں اور آپ پورا بیان تو جمع کریں۔ تو پہلے تو کافی گریزاں تھی، لیکن بعد میں جب جوابات بھی دینا شروع کیے تو سمہاؤ کہیں مطمئن نہیں کر پائیں۔ بالکل، ان سے سوال پوچھے گئے کہ کئی سوال پوچھے گئے اور دامن کوہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پر کیسے گئی، پھر اس کے بعد اکیلے نکل کر اس طرح سے سفر کرنا۔ آبویسلی کئی پروٹوکولز ہوتے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سوالات ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے کافی ارینجمنٹس بھی کیے جاتے ہیں۔ بالکل جی، لیکن ایسے میں آپ کا اکیلے تنہا سفر کرنا اور پھر آپ کے موبائل کی لوکیشن کو آن کرنا، پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جانا، پھر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ویسی نہیں ہے جیسے کہ دکھائی دے رہی ہیں۔ بالکل جی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں کہ لڑکی کے اغوا کا معاملہ ایک سازش ہے۔ کیا انہوں نے کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور ہمارے پاس آ گئے ہیں، مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتا نہیں رہے کہ راولپنڈی سے یہ کس چیز پر آئی ہیں، بس یہ کیس رہ گیا۔ اور باقی وہ جو کھٹا مارکیٹ سے کہتے ہیں مجھے مارا، وہ ڈرائیور سب ہمارے پاس آئے ہیں، وہ کہتا نہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ دامن کوہ سے جو F9 پارک لے کے گیا اس کو اس نے 500 روپے بھی دیے ہیں اس ٹیکسی ڈرائیور کو۔ ایک فوٹیج ہمیں مل جائے شام کو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کینٹ پلازا سے کس چیز پر واپس آئی اسلام آباد۔ دیٹ از دا کیس۔ اس نے جو ہمیں پہلے کہتی تھی فون کھو گیا، فون دیا اس کو سارا ڈیلیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے انٹرنیٹ یوز کیا دامن کوہ میں بھی اور F9 پارک میں۔ صورتحال جو ہے ہم نے قوم کے سامنے رکھ دی ہے، ہمیں بےزتی کی جا رہی ہے ساری دنیا میں، ہمیں سوشل میڈیا میں بدنام کیا جا رہا ہے جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری JCC تھی تو انہوں نے داسو ڈیم کر دیا، جب پیٹف تھا تو انہوں نے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جوہر ٹاؤن کا واقعہ کر دیا، اب ہماری افغان کانفرنس تھی تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں پلان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو بدنامی کی سازش ہے اور راہ ملوث ہے اور اس کی ڈیٹیں بڑی اسپیشل ہیں، اور چین کے لوگ صبح واپس جا رہے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کو سراہا ہے اور وزارت داخلہ کی ہاسپٹیلٹی کو سراہا ہے۔ چلیں جی، اسی پر مزید ہم بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب اس وقت صبح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صابر شاکر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی چیز کی آبویسلی ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، کہ کوئی بھی واقعہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے آس پاس خطے میں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کا اس واقعے کی وجہ سے ان پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ٹائمنگ کیسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ٹائمنگ سی اصل ایشو ہے، جیسے کہ آپ وزیر داخلہ کا بھی شارٹ سنوا رہے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈکٹیشن کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان قابو نہیں آ رہا۔ یہی ہم نے تاشقند میں دیکھا، وہاں پہ بھی کچھ وزرائے خارجہ نے خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کوریڈور کی بات ہونی تھی اس میں انڈیا کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ انڈیا تک ہونی چاہیے۔ پاکستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا یہ ہمارے ہی دوست ممالک تھے۔ تو اس کے ساتھ آپ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کا کل کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کہا جی بالکل ہم فیٹف میں پاکستان کو ڈال رہے ہیں، ڈالا ہوا ہے اور اس کو ہم نہیں نکلنے دے رہے، پولیٹیکل یوز ہو رہا ہے اس کا پولیٹیکل ٹول کے طور پہ۔ تو یہی چیز افغانستان کے معاملے میں ہے، پاکستان نے کانفرنس بلائی اور تو کوئی بن نہیں پڑا اور یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا، جبکہ تمام سفارتی حلقے اور سفارتکار جانتے ہیں کہ اس تصور ہی نہیں ہے کہ کسی سفیر کی بیٹی وہ اس طریقے سے ٹیکسیوں میں گھومے پھرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سول ملٹری انٹیلیجنس اداروں کے اسپیشل ونگز ہیں جو 100% نظر رکھتے ہیں، دفتر خارجہ تو رکھتا ہی رکھتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے 100% نظر رکھتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، کیا موومنٹ ہے۔ تو انہوں نے تو اپنے فون بھی تبدیل کیے اور مجھے جو لگتا ہے ابھی تک اطلاعات ہیں وہ یہی ہے، انویسٹیگیشن جب آئے گی، اور یہ بتا دوں کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ پہلے 2 گھنٹوں میں ہی سبمٹ کر دی تھی کہ یہ اصل سچویشن ہے۔ اس کے بعد
وزیر اعظم کو بریف کیا گیا اور وزیر اعظم نے پھر وزیر داخلہ کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے اور FIR درج کی گئی. تو یہ ساری چیزیں علم میں ہیں. تو یہ کسی غیر سفارتی سرگرمیوں میں ملوث تھیں خاتون اور اسی طرح کا کام کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 71 سے پہلے جب 71 کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی ایک جہاز اغوا کیا گیا تھا تاکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فضائی حدود جو ہے وہ بند کی جا سکے. یہ اسی طرح کا اسکرپٹڈ سا کام ہے اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں. لیکن جو رپورٹس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پبلک بھی ہو جائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا, کہاں سے گئیں اور کن غیر سفارتی سرگرمیوں میں یہ خاتون ملوث تھی. اچھا صابر صاحب, ایک طرف ہم دیکھیں افغانستان کے اندرونی معاملات دنیا کے سامنے ہیں, اس کے بعد افغانستان جس طریقے سے بھارت سے اپنی ٹائز مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے. دوسری جانب جو پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ اغوا کا ڈراپ سین ہمارے سامنے ہے. اور پھر اشرف غنی صاحب یہ اعلان کر دیتے کہ سفارت خانے سے ہم تمام تر اپنا عملہ واپس بلا لیں گے. یہ کون سی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اشرف غنی؟ یہ اسی لیے کہ اگلی جو عبوری سیٹ اپ تیار ہونا ہے. دوحہ میں اس وقت اہم میٹنگ ہو رہی ہے جس میں عبداللہ گئے ہوئے ہیں اور باقی افغان طالبان گئے ہوئے ہیں. پھر اس سے پہلے جو افغان طالبان کے امیر ہیں ہیبت اللہ, انہوں نے واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں پولیٹیکلی حل, لیکن ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم. تو اب یہ اسلام آباد میں جو ہونی تھی, اسلام آباد کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, ڈی ویلیو کرنے کے لیے, ڈسکریس کرنے کے لیے یہ ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات بند ہوں اور یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور پھر ہمیں کہا جائے کہ ہم صرف افغان طالبان کے قیادت سے رابطے میں ہیں یا گلبدین حکمت یار اور دیگر سے. لیکن مسئلہ یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ اس وقت اگر ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں تو اس وقت جو سب سے کم اسٹیک رہ گیا ہے وہ رہ گیا افغان گورنمنٹ کا, جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں. اب تو کچھ عرصے بعد خدشات یہی ہیں کہ کابل بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا جب یہ مکمل طور پر امریکی سیٹ اپ یہاں سے چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں ایک ایسا ملک جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسا ملک جو چاہتا ہے کہ آپ کے یہاں امن بحال ہو, اس کے ساتھ یہ تعلق یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا نہیں ہے؟ دیکھیں, دو لوزر ہیں اس کے اشفاق. ایک افغان گورنمنٹ ہے یعنی کہ غنی صاحب ہیں, اشرف غنی, وہ لوزر ہیں یہ جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے, پیس ایگریمنٹ ہوا, اور دوسرا ہے انڈیا. اس کے علاوہ کوئی لوزر نہیں ہے. باقی تو سارے عبداللہ بہت خوش ہیں. ان کے اندر جو رفٹ ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب صدارتی الیکشن ہوا تھا تو دونوں نے اوتھ لیا تھا, دونوں صدر بن گئے تھے. ایک نے اشرف غنی نے صدارتی محل میں لیا تھا تو دوسری بلڈنگ میں عبداللہ نے بھی صدارتی صدر کے طور پہ حلف لیا تھا. پھر امریکنز آئے اور انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا اور پاور شیئرنگ کی. تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں. اس لیے اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں ایسی قوتوں کے جو کہ جن کی جو ایگریمنٹ کر چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ, اور افغان طالبان کی سیاسی حیثیت تسلیم کر چکے ہیں, ملٹری تسلیم کر چکے ہیں. جب یہ سب کر چکے ہیں اور CIA کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق کابل جو ہے وہ کسی وقت بھی افغان طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے. صحیح. اچھا صابر صاحب, ابھی یہ کتنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ افغانستان میں جو سفارتکار جو موجود ہے, جن کا سفارتی عملہ ہے, اس سے پہلے کہ واپس افغانستان فرار ہو, اس سے پہلے بے نقاب کیا جائے کہ کیا کچھ کیا گیا ہے اور یہ ڈراپ سین کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل میں بتا چکا ہوں کہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی 2 گھنٹوں میں سارا کچا چھٹا کھل گیا تھا انٹیلیجنس اداروں نے, اور یہ سب سفارتکاروں کو پتہ ہے. یہ صرف پاکستان اسلام آباد میں نہیں, ہر ملک میں سفارتکاروں کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ان کی فیملیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اور وہ اسی لیے کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایسے ممالک جن کے ساتھ آپ کی مخاصمت ہو ان کو تو بہت زیادہ مانیٹر کیا جاتا ہے. اور یہاں تک جو اسٹیٹ ہے میزبان ملک, اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سفارتکار کو موومنٹ سے روک دے, اور ہمارے یہاں امریکنز تک کو روکا گیا ہے, برٹش کو روکا گیا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی بے وقوفانہ قسم کی بات ہے. جس نے بھی یہ ڈرامہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ انتہائی امیچور تھا جس نے یہ سارا کھیل کھیلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।